السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملی ہیں جن کو ہم گنا نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کوئی جو ہے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیں تو وہ مکمل طور پر اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتی۔ سارے کی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو ایسی پاک ذات نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیند کا آنا ہے۔ نیند اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کو نیند نہ آئے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ رات بھر نیند نہیں لگتی تو وہ پریشان رہتے ہیں، ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں۔ لہذا جن کو نیند آ رہی ہے وہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جن کو نیند نہیں آ رہی ہے وہ اللہ سے دعائیں کریں اور استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نیند عطا فرمائیں گے۔ لہذا جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم جانوروں کی طرح نہ سوئیں، ہم جانوروں کی طرح نہ سوئیں کہ ہم جو ہے بس بستر ایسے ویسے بچھا لیے اور پھر جو ہے چادر تان کر سو گئے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی سنتیں بتائی ہیں، سونے کے آداب بتائے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سونے کی سنتیں، اس کے آداب ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن کچھ دعائیں، کچھ قرآن پاک کی آیتیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جن کو سوتے وقت پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو بہترین نیند عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ برے خواب سے اور ہر طرح کی گھبراہٹ سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر سونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکمل جو سورہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک یہ سورہ پڑھیں۔ پھر آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ مکمل جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اس کو پڑھ لیں اور یہ مکمل جو ہے آخر تک پڑھیں۔ اور پھر سورہ کافرون ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر دونوں ہاتھ کو دعا کی طرح ملا کر دم کرے، یعنی دونوں ہاتھ جس طرح سے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا کر ان دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے۔ کیا کرے گا؟ پھونک مارے گا، یعنی اس کو دم کرنا بولتے ہیں۔ پھر 3 قل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر پھر جو ہے دوبارہ ہاتھ پر پھونک کر پورے بدن پر ہاتھ پھیرے، پورے بدن پر ہاتھ پھیرے گا۔ اور یہ جو پورے بدن پر یعنی سر سے لے کر پیر تک پورے بدن پر ہاتھ پھیرے، یہ صرف ایک بار نہیں کرنا ہے بلکہ 3 بار ہاتھوں کو پھیرنا ہے سر سے لے کے پیر تک۔ پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اور اس کی شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھ کر یہ دعا کرے۔ کیا دعا کرے گا کہ اے اللہ ان آیات کی برکت سے سحر، نظر اور آسیب یعنی جادو اور ہر بیماری سے ہماری اور تمام انسانوں اور جنات کی حفاظت فرما۔ اس سحر کا اثر نہیں ہوتا، اس سے جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر ہو چکا ہو تو دھیرے دھیرے جادو وغیرہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے نا؟ کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
پھر ہر بلا سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ راحت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں اور سکون کی نیند عطا فرماتے ہیں۔ یہ نیند تو ملی اللہ کی طرف سے نعمت، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے پڑھنے والے کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ الگ رہا۔ لہٰذا جو انسان اللہ کی یاد کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہیں گے، اور اگر وہ مر گیا تو اللہ کے یہاں پر نیک بندہ بن کر جائے گا۔ اور نیک بندے کے لیے اللہ کے یہاں پر کون سا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ کون سا وعدہ ہے؟ جنت الفردوس کا وعدہ ہے اس کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 3 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 مرتبہ اس استغفار کو پڑھ لے، اور پھر یہ دعا پڑھے آخر میں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھنے کا عادی بنائے، اور سونے سے پہلے جو سونے کی سنتیں ہیں، جو آداب ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہوئے پھر ان دعاؤں کو پڑھ کر ہمیں سونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بال بال حفاظت فرمائے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔